ہر گروہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے کہ جی ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے، اور یہ بات اس امت میں بھی ویلڈ ہے۔ اہل حدیث خوش ہیں کہ ہم توحید کو لے کے چل رہے ہیں، چاہے ان میں ناسبیت پائی جاتی ہو، باقی معاملات کے اندر کمزوری پائی جاتی ہو، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے توحید تو ہمارے پاس ہے نا۔ بریلوی کہتے ہیں جی عشق رسول کے ٹھیکیدار تو ہم ہیں، چاہے باقی معاملات کے اندر ان کے اندر بدعات پائی جاتی ہوں، شرکیہ عقائد اور نظریات پائے جاتے ہوں، صرف نظر کرتے ہیں۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ دفاع صحابہ کے اوپر تو ہم کھڑے ہوئے، چاہے باقی کمزوریاں ان کے اندر پائی جاتی ہوں، اور دفاع صحابہ میں عمار بن یاسر کا دفاع کوئی نہیں، جن کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، اور وہ خود کیسے شہید ہوئے وہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کے اوپر ظاہر ناسبیت کی چھاپ پڑ چکی ہے۔ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ تو وہ پھر اپنے ماموں کو بچانے کے چکر میں عمار بن یاسر کانفرنس نہیں کرتے ہیں، امیر معاویہ کانفرنس کر لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو سب کو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے۔ ظاہر ہے کہ جو صحابیت والی رسپیکٹ ہے وہ اپنی جگہ رہے گی، لیکن ہم خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہوئے الحمدللہ، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اسی طریقے سے شیعہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی اہل بیت کی محبت تو ہم لے کے چل رہے ہیں، اب توحید کا جنازہ نکلتا ہے تو نکلتا رہے، بدعات عام ہوتی ہیں تو ہوتی رہے، وہ اس بات کو پکڑ کے اس پہ خوش ہیں۔ اسی لیے ہم نے اس پلیٹ فارم سے جس فرقے کی جو حق بات ہے اسے سپورٹ کیا ہے، اور جو غلط بات ہے اس سے علمی اختلاف کیا ہے۔ اس پر ترا سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنا دیے اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو دنیا میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو جو شخص فرقے بناتا ہے اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل کلیئر کٹ سن لیں۔ لہذا علماء نے جو 73 فرقوں والی حدیث کے ذریعے ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا، اپنے فرقے کو جنتی کہہ کے اور باقیوں کو جہنمی کہہ کے، یہ بالکل دھوکہ دے رہے ہیں۔ 73 فرقوں والی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم نے فرقے بنانے ہیں۔ بھئی قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے فرقے نہیں بنانے، تو کیا اللہ کے نبی یہ کہیں گے کہ آپ فرقے بناؤ؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو نبی علیہ السلام کی بات کو انہوں نے بگاڑا۔ نبی علیہ السلام نے تو ڈرایا تھا کہ دیکھنا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، وہ سب کے سب جہنم میں چلے گئے، میری امت میں 73 ہو جائیں گے سوائے ایک کے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میری امت 73 فرقے بنا لے، آپ نے فرمایا ایسے ہو جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی۔ تو اب قرب قیامت میں ہم اپنی عورتوں کو چست لباس پہنانا شروع کر دیں یا باریک لباس بنانا شروع کر دیں کہ جی حدیث میں پہلے ہی آیا تھا لہذا ہم نے یہ کام کرنا ہے؟ تو ایک خبر دی تھی، 73 فرقوں کی خبر ہے، نہ کہ یہ کہ تم نے بنانے ہیں، اور اس میں کہا کہ ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اسے گروہ کہا گیا، وہ فرقہ نہیں ہے۔ فرق تو لفظ ہی نٹوریس ہے، فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو، لہذا اگر فرقے کا لفظ بھی آیا ہے نا حدیث میں تو وہ لغت کے اعتبار سے ہے، اصطلاحاً وہ فرقہ نہیں ہے، ورنہ تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت علیہم السلام اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کیا وہ فرقہ تھے؟ اس وقت تو فرقے شروع ہی نہیں ہوئے تھے، وہ اصل تھے۔ اس اصل سے جو ٹوٹ کر الگ ہو اسے کہتے ہیں فرق۔ درخت سے پتا ٹوٹتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یہ فرق ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پتا کہے کہ یہ درخت بھی ایک فرقہ ہے اور میں بھی فرقہ ہوں، یہ کام کر رہے ہیں یہ۔ اور درخت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل البیت اور صحابہ اکرام علیہم رضوان ٹوٹ کے الگ ہو رہے ہیں، کوئی خارجی بن رہا ہے، کوئی ناسبی بن رہا ہے، کوئی رافضی بن رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے انہوں نے فرقے بنا لیے۔
اصل اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے. کیوں غالب رہیں گے؟ علم کی بنیاد کے اوپر. اسی لیے امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر پتہ کیا باب باندھا ہے؟ ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے. امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں لیا امام بخاری کے استاد کے کانٹیکسٹ میں کہ وہ کہتے تھے یہ اصحاب الحدیث ہے, تو وہ وہابی کہتے ہیں یہ ہمارا ذکر ہوا ہے. ہمیں کہا گیا بھائی اگر امام ترمذی نے اصحاب الحدیث کہا ہے تو امام مسلم نے مقدمے میں انہیں اہل سنت کہا ہوا ہے. ابن سیرین تابعی کا قول لیا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی, اہل بدعت کی نہیں لی جائیں گی. تو اہل حدیث کہتے ہیں نہیں, وہ اہل سنت جو کہا ہے وہ ہم ہی ہے نا. ہم کہتے ہیں کسی اہل حدیث کی مسجد میں اہل سنت نہیں لکھا ہوتا, تم لوگ لکھتے ہو اہل حدیث. الٹا بریلوی دیوبندیوں کو تم سنی کہنا شروع کر دیتے ہو, اور وہ بھی سنی نہیں ہے, انہوں نے بھی شراب کی بوتل کے باہر جو ہے روح افزا لکھا ہوا ہے. ہاں سنی ہوتے تو یہ لکھتے حنفی بریلوی اہل سنت و جماعت, اور دوسرے لکھتے ہیں حنفی دیوبندی اہل سنت والجماعت. بریلوی کہتے انہوں نے ول پہ ہے, سانو ول نہیں پہ آیا. حالانکہ دونوں درست ہیں, عربی میں والجماعت ہی ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں انہوں نے جو لکھا ہے نا اہل سنت والجماعت, جو یہ تے دوسرے والی ڈالی ہے نا, یہ والی نہیں ہوتی عربی میں, تو وہ والی تے ہے یہاں پہ. تو اس اعتبار سے تو دونوں نہیں ہے اہل سنت. لیکن ٹھیک ہے, جو مین وہ فکر چل رہی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کی, اس میں ان کی روٹس اہل سنت والی ہیں. یعنی ہم خلفاء راشدین کو الحمدللہ حق پر مانتے ہیں, لیکن اہل سنت کے نام کے اوپر دھوکہ نہ دو پبلک کو. اس نام کو کیش کرواتے ہو. وہ تو قادیانی بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں جی. آپ ذرا قادیانیوں سے جا کے پوچھیں کہ بھئی آپ کیا ہیں, سنی ہے شیعہ؟ وہ کہیں گے ہم سنی ہیں. اور اب تو ایک نیا سوال آپ نے ایڈ کرنا ہے کہ آپ حنفی ہیں, شافعی ہیں, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, تو وہ کہیں گے ہم حنفی ہیں. لو سامو, سنیت وہ ہے جو قرآن کے بعد بخاری مسلم بتائے گی. ان کے بابوں کے بتانے کے اوپر ہم سنیت نہیں مانیں گے. اور ان کا بھی یہی کلیم ہے, باپا جانی بھی کہہ رہے تھے جی قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے. ادھر ہی کوئی پوچھ لے کہ حضرت پھر نماز کیوں نہیں اس طریقے پہ پڑھتے, تو یہ کہیں گے ہم حنفی ہیں. ان کو کہو تمہارا پیران پیر تو نماز بخاری مسلم کے طریقے پہ پڑھتا تھا, تم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی نماز نہیں ہوتی تھی, وہ مکیاں مارتا تھا, وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتا تھا. کہتے نہیں وہ حنبلی تھا, تو تم کیوں حنفی ہو؟ تم بھی حنبلی ہو جاؤ. حالانکہ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ میں حنبلی ہوں, انہوں نے تو لکھا میں اہل سنت اہل حدیث کو حق پہ سمجھتا ہوں. انہوں نے جو جنتی فرقہ ڈکلیئر کیا ہے اصحاب الحدیث لکھا ہوا ہے, اور حنفیوں کو انہوں نے جہنمی فرقہ لکھا ہوا ہے. ہاں غنیۃ الطالبین میں, اسی کتاب کے اندر. اب جب انہوں نے ترجمہ کیا تو ان کو فٹ نوٹ لگانا پڑ گیا. انہوں نے کہا تھے سانو جہنمی کہہ گئے پیرانے پیر, تو انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ نہیں یہ حنفیوں کا ایک کوئی آف شوٹ تھا, حنفیوں کا غسانیہ کوئی فرقہ تھا عبد القادر جیلانی کے زمانے میں, ان کو انہوں نے کہا تھا. حالانکہ وہ باقاعدہ استواء علی العرش کی بحثیں کرتے ہیں, اہل سنت کا اور جہمیہ کا فرق بتاتے ہیں. عبد القادر جیلانی حنفیوں کو جہمیہ مانتے ہیں, اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے. پھر کافی ساری لائنیں لکھنے کے بعد نا اینڈ پہ مولوی کہتا ہے لگتا ہے یہ بات ان کی کتاب میں بعد میں داخل کر دی گئی ہے. ایک بابا سی نا عبد القادر جیلانی جہاں نام ہوتے انہوں نے نوٹ کٹھے کیتے, وہ بھی جانتا رہا. واللہ مجھے عبد القادر جیلانی سے کوئی انٹرسٹ نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, میرے نزدیک وہ باقی مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہے. عبد القادر جیلانی دنیا میں آئے نہ آئے اس سے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا سٹیٹس وہ نہیں ہے جو امام بخاری امام مسلم کا ہے, کیونکہ انہوں نے تو خود ان سے علم حاصل کیا. آج دنیا میں عبد القادر جیلانی کی کتاب وہ ختم بھی ہو جائے تب بھی دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سنیت جن کتابوں پہ کھڑی ہے نا, وہ ہے اصلاً ہمارے بزرگ. یہ ہیں وہ بابے جن کو ہم مانتے ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. میں ہوں مسلم علمی کتابی